بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج درس قرآن میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 234 اور 235 کی تفسیر کریں گے، اور ان آیاتوں میں بیوہ عورتوں کی عدت وفات کا بیان وہ ہم کریں گے۔ ایک عورت ہے، شوہر اس کا مر گیا، اب اس کی عدت کیا ہے اور وہ عدت ہے کیوں، اس کی مدت، اس کی حکمت، اس کے فائدے، ان سب کچھ پر ہم تفصیلی بیان کریں گے۔ تو آئیے قرآن مجید سے اس چیز کو ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ مر جائیں، جو شوہر مر جائے، منکم تم میں سے، جو لوگ مر جائے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ بیوائیں انتظار کرے، اپنے آپ کو روکے 4 مہینے، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن، یہ ان کی عدت، سوائے ان بیویوں جو حمل والی ہے۔ باقی جو بیوی، چاہے وہ مدخولہ ہے، شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کیا یا نہیں کی، لیکن ہے بیوی، وہ بانجھ ہے یا اس کی ماواریات، انہوں نے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، سوائے ان عورتوں کی جن کے پیٹ میں بچہ ہے، جو حمل سے ہے۔ جو حمل وضع ہوگی، وضع حمل کے بعد عدت ختم ہو جائے گی، جس طرح کہ سورہ طلاق کی آیات 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کا اجل یہ ہے، یضعن، کہ وہ گرا دے، حملہن، اپنا جو حمل ہے، حمل وضع ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس عدت کے دوران عورت پر کون کون سی ذمہ داریاں ہے۔ شوہر تو مر گیا، اب جب یاد رکھے شوہر جب مر گیا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ماتم نہیں ہے، اسلام ماتم والا دین نہیں ہے، اسلام میں سوگ نہیں ہے، اور اگر ہمارے علماء بتاتے 3 دن، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جس گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے، بہت سارے لوگ غمزدہ ہوتے۔ سب سے پہلے اس کی ماں، اس کا بیٹا مر گیا، اس کا جگر کا ٹکڑا اس سے چھن گیا، بہت پریشان ہے وہ ماتم نہیں کر رہی، وہ مسلمان عورت ہے، وہ سوگ نہیں منا رہی، لیکن پریشان تو ہے، وہ ایک غم تو ہے، وہ ایک انسان ہے، کوئی حیوان تو نہیں ہے۔ اب وہ پریشانی کا شکار ہے، وہ غم کا شکار ہے۔ اسی طرح اس کے بچے پریشان ہوتے، باپ پریشان ہوتا ہے، بھائی پریشان ہوتے، بہنیں پریشان ہوتی، پورا خاندان پریشان ہوتا۔ اب اگر اس کی بیوی آنن فارن اس گھر کو چھوڑ دے کہ جی بس شوہر گیا تو بس ختم، میں بھی جاؤں گی، اور اپنے بچوں کو ہاتھ سے لے کر کہ چلو، تو اس کی ماں پر کیا گزرے گی، اس کے باپ پر کیا گزرے گا۔ ابھی تو ہم لوگوں نے بیٹے کو دفن کیا، ابھی ہم پریشانی سے نکلے نہیں، ابھی ہم غم سے نکلے نہیں، اور جو بہو ہے وہ گھر کو چھوڑ رہی، بہو خوشیاں منا رہی، نہیں، یہ خاندانوں کا مسئلہ، یہ جو نکاح کا مسئلہ ہے یہ ایک بندھن ہے، یہ ایک شرعی بندھن ہے، یہ 2 خاندانوں کو جوڑنے والا عمل ہے، یہ 2 انسانوں کو جوڑنے والا عمل ہے، یہ خاندانوں کو تشکیل دینے والا عمل ہے، ایک چھوٹا عمل نہیں ہے، ایک چھوٹا ایگریمنٹ نہیں ہے۔
یہ بہت مضبوط اور ایک گہرا ایگریمنٹ، ایک بندھن ہے. اب یہ بندھن ٹوٹ گیا یا وہ کسی وہ مر گیا تو اس غم میں عورت بھی برابر کا شریک ہے جو بیوی ہے. جس طرح ماں، جس طرح بہنیں، جس طرح بھائی، جس طرح باپ، جس طرح اس کے خاندان، اسی طرح جو دوسرا خاندان ہے خصوصاً وہ بیوی اس کا، وہ بھی اس غم کا شریک، اس دکھ کا شریک ہے. ابھی تک اس گھر کا وہ حصہ ہے. جب تک اس گھر میں غم ہے، پریشانی ہے، تو یہ بیوی اس کا حصہ ہے. یہ عدت اسی گھر میں گزارے گی. یہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، یہ خوشیاں نہیں منائے گی، یہ دوسری نکاح نہیں کرے گی، نہ اس کے لیے جائز ہے. اس لیے مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف. اس کا جیون ساتھی تھا، اس کا رازدان تھا، اس کا لباس تھا، اس کے بچوں کا باپ تھا، اس کا سہارا تھا. اس نے اس کو محبتیں دی تھی. اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ اس نے نہیں کیا تھا. اب وہ مر گیا تو اب بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، اس غم میں برابر اپنے آپ کو شریک کرے، دل کے گہرائیوں سے اپنے آپ کو شریک کرے، اس پریشانی میں اپنے آپ کو شریک کرے کہ میں بھی اس خاندان کا حصہ ہوں. جس طرح یہ اس ماں کا بیٹا تھا، یہ اسی طرح میرا شوہر بھی تھا، یہ میرے بچوں کا باپ بھی ہے. تو اس طرح پھر محبتیں بڑھیں گی، خاندانوں میں پیار آ جائے گا، قربتیں آ جائیں گی. اور اگر اس کو شریعت یہ اجازت دیتی کہ نکلو نکلو بس تم آزاد ہو، اب تم قید سے آزاد ہو گے، جاؤ جہاں جاتے ہو جاؤ، شادی کرتے ہو کر لو، بناؤ سنگار کرتے ہو کر لو، تو یہ تو پھر مروت کی شریعت نہیں ہوتی، یہ تو ہمدردی کی شریعت نہیں ہوتی، یہ تو باہمی الفت کا درس دینے والے شریعت تو نہیں ہوتی. لیکن شریعت نے اس نفسیات کا بڑا خیال کیا. اسی لیے فرمایا کہ ایسی عورتیں اپنے آپ کو روکے 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جب یہ 4 مہینے 10 دن گزر گئے یا حاملہ عورت نے بچہ پیدا کیا، اب وہ آزاد، اب وہ اجل پورا ہو گیا. پھر فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، پھر وہ شریعت کے مطابق، دستور کے مطابق، اس شان کے مطابق، خاندانوں کے آن کے مطابق، پھر وہ اپنے بارے میں ایک بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ میں اسی بچوں کے لیے ٹھہروں. اگر وہ جوانی کے قریب، اگر میں ادیڑ عمر کو، یا میں شادی کروں، پھر وہ معروف طریقے سے اپنے لیے بالکل سوچنے کا حق رکھتے. اس کو شریعت نے منع نہیں کی، کسی بیوہ عورت کو شریعت نے منع نہیں کی، بلکہ عورتوں کو شریعت نے پورے کا پورا حق اختیار دیا ہے اپنے معاملات میں، اپنے لیے جو اچھا سمجھے، وہ اپنے مستقبل لیے جو اچھا سمجھے، شریعت کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں وہ کر سکتے کہ نہیں جی میں ابھی آگے نکاح کروں گی، مجھے شوہر کی ضرورت ہے، میرے بچے چھوٹے یا میری ساری بچیاں ہیں، میرے والدین بوڑھے ہیں، میرے بھائی جو ہے وہ بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جو خاندان ہے میرے شوہر کا وہ بھی غریب لوگ، وہ بھی میرا بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. تو میں کیوں کسی پر بوجھ بنوں، کیوں 2 خاندانوں پر بوجھ بنوں؟ اور ابھی تک مجھ میں جنسی جذبہ بھی ہے، میں اپنے جنسی جذبے کو کیوں جو ہے نا مار دوں؟ تو لہٰذا میں شادی کروں گی. تو شریعت اس کو اجازت دیتی. پھر ہمیں حق نہیں ہے، دونوں خاندانوں کو حق نہیں ہے کہ اس بیوہ عورت کو پھر شادی سے روکے، اگر وہ شریعت کے مطابق، اگر وہ دستور کے مطابق. دونوں خاندانوں کو پھر یہ حق نہیں بنتا کہ لیجیے ابھی شوہر مر گیا، ابھی اس گھر میں تم نے رہنا ہے، اور اگر شادی بھی کرنا ہے تو اپنے شوہر کے بھائی سے کرنا ہے.
اور وہ بھی اس کے بڑے بھائی سے کرنا ہے، اس بھائی سے کرنا ہے جس کا پہلی بھی ایک بیوی ہے. ہم تو ایسے ہی کرتے اکثر و بیشتر نا، یہ غلط. یا وہ اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اس سے تم نے کرنا، یا تو بالکل نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو ہماری مرضی کا کرنا. ابھی تو تم بیوہ ہو، ابھی تو ہمارے ہاتھوں میں ہو، اور اگر تم نے شادی کی تو تم سے بچے ہم چھین لیں گے، اپنے بچے تم کو نہیں دیں گے. پھر وہ بیچاری بچوں کی خاطر یرغمال بنتی، پھر مجبوراً اپنے شوہر کے اس بڑے بھائی سے جس کو وہ باپ کا درجہ دیتا تھا، جس کی نظر میں وہ اس کا باپ کا درجہ، اس کے ساتھ اس کا شادی ہو جاتی. یا وہ چھوٹا اس کا شوہر کا بھائی جس کو وہ اپنے بیٹے اور بھائی کا درجہ دیتا تھا. اگرچہ شریعت میں منع نہیں ہے لیکن بے انصافی تو ہے، اور اگر جبرن ہے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر جبرن ہے، نکاح تو خوشی سے ہوتا، نکاح میں تو جبر نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر ہم اس طرح کرتے، یا ہندوؤں کی طرح بالکل وہ شادی پھر نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. جی بس شوہر ابھی مر گیا، ابھی میں کیوں شادی کروں، بالکل نہیں کروں گی. اپنی پوری زندگی وہ تباہ کر کے رکھ دیتے. پھر بعد میں جو ہے نا وہ مشکلات اور کرب سے گزرتی. پھر جب بچے جوان ہوتے، بیٹیاں شادی ہوتی ہے، بہو آ جاتی، پھر اس کی حیثیت ختم ہو جاتی، پھر وہ ارمان کرتی کاش کہ میں اس وقت شادی کرتی، میرا ایک جیون ساتھی ہوتا، آج یہ دکھ اور کرب سے میں نہیں گزرتی. تو اسی لیے شریعت نے اس کو کہا، اور مردوں کو بھی کہا، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف. اے مردو سنو، تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو فیصلہ وہ اپنے حق میں دستور کے مطابق کرے. اگر وہ شادی کرے تو مردوں پر، اس کے باپ پر، بھائیوں پر، اس خاندان پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب خبردار ہے. لیکن یہ سارا کچھ عدت کے بعد، 4 مہینے 10 دن کے بعد، اس دوران نہیں. اس دوران وہ اپنے شوہر کے غم میں برابر کا شریک، اس تکلیف میں برابر کا وہ شریک. وہ ایک مسلمان عورت، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی. اور اسی طرح ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور اسی طرح اس میں بھی تم پر اے مردوں کوئی گناہ نہیں اگر تم عدت کے اندر 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر ایسی عورتوں سے جن کے شوہر مر گئے، وہ بیوہ ہیں، ان بیواؤں سے اشارتاً نکاح کا خیال ظاہر کرو. اشارتاً اس طرح کہ مجھے ایک نیک عورت چاہیے، میرا بھی شادی کا ارادہ تھا، پتہ نہیں میں کروں نہیں کروں، اور کسی کو اس کے پاس خفیہ بھیجے کہ ایک مرد ہے، اس کو شادی کی تمنا ہے، اور ایک اچھی بیوہ عورت اس کو چاہیے، اور وہ جو فلان عورت جس کا شوہر مر گیا، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھی عورت، بہت پاکباز عورت، مجھے تو ایسی عورتیں چاہیے. یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. اگر اس طرح کوئی بیوہ عورتوں سے اشارتاً خیال ظاہر کرے عدت کے دوران تو گناہ نہیں. او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں نکاح کی خواہش پوشیدہ رکھے کہ جو ہی عدت گزر گئی، جو ہی عدت، میں اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجوں گا، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، اور اپنے دل میں اس کے لیے تمنا رکھے، خواہش، یہ بھی گناہ نہیں. کیونکہ اس کو ظاہر تو نہیں کیا، اس کو تو چھپائے رکھا ہے. جو ہی 4 مہینے 10 دن اس بیوہ کے گزر گئے، میں اس عورت سے شادی کروں گی، یہ کوئی گناہ نہیں. اور اگر عورت بھی کوئی اپنے دل میں چھپائے، اگر میری عدت گزر گئی تو میں شادی کروں گی، یہ بھی گناہ کی بات نہیں. لیکن ظاہراً ایسا کام ہم نے نہیں کرنا ہے جو مروت کے خلاف ہو، جو ایمان والوں کے شان کے خلاف، جو شریعت کے خلاف. جب شریعت نے جس چیز سے روکا اس سے ہم نے رکنا ہے، اور جس چیز کی اجازت دی ہم نے وہ کرنا ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن
لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروف، بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ تمہیں ان کا خیال ضرور آئے گا، لیکن مخفی طور پر ان سے کوئی وعدہ نہ لو، ہاں جائز طور پر ان سے کوئی بات کہہ سکتے ہو۔ عدت کے دوران ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ واقعی میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں اچھی عورتوں میں، شوہر مر گیا، بہت اچھی بیوی ہے، خانہ وادہ گرانے سے ہے، تو بہت سارے لوگ دلچسپی لیتے ہیں، بہت سارے لوگ بیواؤں میں دلچسپی لیتے، بعض لوگ کنواریوں میں دلچسپی لیتے کہ ضرور اس عورت سے میں نے شادی کرنا ہے، لیکن وعدہ نکاح کا ان سے مت کر لو مخفی طور پر، یا کسی عورت کو تم نے اس کے پاس مخفی طور پر بھیجا، یا خود کوئی مخفی پیغام دیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، کسی اور سے میں نہیں کرنا، کس قدر تم نے مہر لینا ہے، کیا کیا تمہارے شرائط ہوئیں گے، یہ نہیں کرنا ہے۔ ایک خیال ظاہر ضرور کرنا ہے، ایک خواہش ضرور کرنا ہے، مگر اس طرح نہیں کرنا ہے کہ وہ جو نکاح کے سارے ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے سامنے تم رکھ لیں۔ اس بیچاری کا شوہر مر گیا، اس کے بچے پریشان ہیں، اس کے گھر میں پریشانی ہے، وہ ابھی تک عدت میں ہے، ابھی تک اپنے شوہر کے اس غم سے نکلی نہیں ہے، اور ویسے صاحب جی جو ہے نا وہ پیغام پر پیغام اور اپنا نکاح اس پر ظاہر کر، خود آگے نہیں آتا، مخفی طور پر سارا کرتا، تو یہ نہیں کرنا، مگر یہ کہ کہو بات مناسب پر ٹھیک، جس طرح قرآن نے کہا کہ جی مجھے کوئی عورت چاہیے، میں بیواؤں میں دلچسپی لیتا ہوں، اچھی عورتوں میں وغیرہ وغیرہ، یہ پرواہ نہیں۔ ولا تعدموا، اور عزم نہ کرو، عقدۃ النکاح، عقد نکاح، کہ ضرور بالضرور تم سے میں نے شادی کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، اس چیز کو ظاہر نہیں کر لو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت گزر جائے، 4 مہینے 10 دن گزر جائیں، پھر عورت بھی آزاد، باقی مرد بھی آزاد، پھر جس کا جی چاہے وہ پیغام دے سکتے، عورت چاہے پیغام لے سکتی، بیوہ چاہے شادی کر سکتی، دوسرے چاہے بیوہ سے شادی کر سکتی، یہ ایک فطری عمل ہے، ایک شرعی عمل ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بیوگی کوئی توند نہیں ہے، کوئی عار نہیں، ایسا ہوتا رہتا، اکثر و بیشتر لوگ مر جاتے، بیوہ مرتی ہیں، شوہر مرتے ہیں، تو شریعت ان کو جائز طریقے سے روکتا نہیں کہ وہ بالکل شادی نہیں کرے، وہ ہندوؤں کی طرح بالکل شادی نہیں کرے، شریعت اس سے نہیں روکتی، لیکن قاعدے کو لیے عدت کے دوران میں نے کہا نا، اور یہی شریعت کا حکم کہ عدت کے دوران اس نے نہیں کرنا، عدت کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو اے مسلمانوں، بیوہ سے بھی خطاب اور خصوصاً مردوں سے خطاب، جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرتے رہو۔ اب تمہارے دل میں ایک جوش پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا اس بیوہ کے لیے، تم جلدی میں ہو، تمہیں اس غم سے کوئی پرواہ نہیں، اس دکھ سے کوئی پرواہ نہیں، تم کو صرف اپنا پڑا ہے کہ جلدی میں شادی کروں، لیکن وہ بیوہ جس کا شوہر مر گیا، جس کے بچے یتیم ہو گئے، جس کا گھر اجڑ گیا، خاندان بکھر بہت نقصان سے ہے، تو تم اس طرح نہیں کر لو، اللہ اس سے آگاہ ہے، دوسروں کا بھی خیال کرو۔ مسلمان تو وہ ہے جو پہلے دوسروں کا خیال کرتا، مسلمان پہلے دوسروں کا خیال کرتا، ایک آدمی کو اپنا پڑا ہے، تم کو اپنا پڑا، کیا مسلمانی ہم کو یہ درس دیتے؟ وہ بیچاری غم میں ہے، پریشانی میں ہے،
اور تمہیں اپنی خوشی کا پڑا ہو، تو صبر کرو 4 ماہ 10 دن، اس کے بعد تمہیں شریعت دی جا سکتی۔ اور اگر تم اللہ سے نہیں ڈرے، تم نے اس عورت کو پریشان کیا، اس عورت کو خواہ اپنی طرف آمادہ کیا، یا اپنے پیسوں کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے نا، تو اس چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر ہم دیکھتے اس طرح ہوتا، ایسی عورتوں کو بڑے بڑے ڈیمانڈ ہم کرتے اس وقت تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اس طرح نہیں کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تو ضرور بخشے گا جو حقوق اللہ سے متعلق اور جو حقوق العباد سے متعلق، اس کو اللہ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع دیے اور اللہ پاک کا پکڑ جلدی نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ بس ہم جو کچھ کریں تو اللہ کی اس بردباری سے ہم فائدہ اٹھائے، کچھ ہم بھی انتظار کریں، ہم خاندانوں کو ڈسٹرب نہیں کریں۔ وہ بھی تو آخر ایک بھائی تھا، ہمارا بھائی تھا جو مر گیا، بے شک وہ پدری بھائی نہیں تھا لیکن مسلمان بھائی تو تھا، اس کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اگر ایسی حالت ہمارے ہاں آ جائے، خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی مر جائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، اور کوئی ہماری اس بیوہ بیوی پر ڈوریں ڈالے، تو کیا ہوئے گا ہمارے ساتھ؟ پھر ہماری ماؤں پر کیا گزرے گی، ہماری بہنوں پر کیا گزرے گی، باپ پر کیا گزرے گا؟ تو مسلمان دوسرے کا خیال کرتا۔ اللہ تعالیٰ بخشندہ مہربان ہے کہ اگر اس کی شریعت میں ہم چلیں، یقیناً اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنے مفاد ہوتے ہیں، لیکن مسلمان تو ہے جو اپنے مفادات کو، اپنے جذبات، احساسات کو شریعت کے تابع کرے۔ نکاح کرتے وقت، طلاق دیتے وقت، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کے وقت، اور خصوصاً حقوق العباد میں چاہیے کہ مسلمان بہت ہی زیادہ احتیاط کر لے تاکہ ہمارا معاشرہ اس میں سلجھاؤ پیدا ہو جائے۔ آج ہمارا اسلامی معاشرہ وہ الجھاؤ کا شکار ہے، اپنی وجہ سے۔ ہم سب مل کر اس معاشرے کو ٹھیک کر سکتے، ہم اس کو الجھاؤ کی طرف لے جا سکتے، سلجھاؤ کی طرف ہم اس کو لے جا سکتے، الجھاؤ سے ہم اس کو بچا سکتے اگر ہم شریعت کے تابع ہو، اگر ہمارے سارے کام شریعت کے مطابق۔ وما علینا الا البلاغ۔